You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کی شان کیا تھی اور آپ کی معرفت کا عالم کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے انبیاء کو چیزوں سے مطلع فرما دیتا ہے اور اس کا مطلع فرمانا ہی اصل میں علم غیب ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن نبیوں میں بعض کو بعض چیزیں عطا کی گئی، اس دور کے مطابق معجزات دیے گئے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا، یعنی دنیا کی جس شے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، آپ نے وہ سارے کا سارا بیان کر دیا۔ اسے علم غیب کہتے ہیں، اور علم غیب کے حوالے سے چونکہ دلیل قطعی پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور دلیل قطعی قرآن پاک کی نص یعنی آیت مقدسہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو گویا اس نے قرآن حکیم کی آیت پر انکار کیا، انگلی اٹھائی، اور پھر قرآن پاک کی آیت مقدسہ پر انگلی اٹھانے والا جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 179 ہے، تیسری سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عامت الناس یعنی اے لوگو تمہیں غیب پر مطلع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عام بندوں کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ یہ میں نے آیت مقدسہ سے آپ حضرات کے سامنے دلیل قطعی رکھی ہے۔ سب سے اس کی اب اس کی یہ تفسیر بیان ہونے لگی ہے احادیث کے ذریعے سے۔ مسجد نبوی شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نماز ظہر پڑھائی، سلام پھیر لینے کے بعد منبر پر جلوہ گر ہوئے، قیامت تک کے آنے والے سارے حالات کا ذکر حضور نے فرما دیا، سب بیان فرمایا، بڑے بڑے حادثات بیان فرمائے۔ فرمایا تم میں سے کوئی جس نوعیت کا سوال کرنا چاہتا ہے میں محمد یہاں پر موجود ہوں، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال کے انداز میں تھے، بار بار یہ سوال کر رہے تھے، صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہم نے سوچا حضور غصے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں سوال کر رہے تھے، حضور نے پھر پوچھا کہ فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا۔ ایک شخص پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، علم غیب آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ پھر عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے باپ کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، اور آپ بتائیں نا میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے، یہ تیرے جو ولدیت ہے وہ ٹھیک ہے، یہ غلط طعنے تجھے دیے جاتے ہیں۔ اب بار بار جب سوال ہو رہے تھے سیدنا فاروق اعظم نے اپنی کونیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا، دوزانوں ہو کر بیٹھے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگے آقا ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے اور ہم آپ کی رسالت پر راضی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب صحابہ معذرت خانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابی حضرت فاروق اعظم نے گزارش پیش کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔
فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ابھی ابھی اس دیوار کے سامنے جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں دوسری حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں، بخاری شریف سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔ حضور نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر اور جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ علم غیب پر دوسری حدیث مبارکہ، تیسری حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود، نسائی شریف میں موجود اور مسند احمد میں موجود۔ روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں ذرا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ نبی ہماری طرح ہے تو بشر تھے، میں نے پہلے بھی آیت پر پچھلے درس میں پڑھی تھی، کل کی خبر کوئی نہیں بتا سکتا، ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن اس آیت کو پورا جو میں نے کیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں کو عطا کر دیتا ہے۔ اب ایک ہی عقیدے پر بندہ رٹ لگائے کہ یہی توحید ہے، لہذا کل کی خبر صرف اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ وعدہ لم یذر اپنی کلام میں بتا رہا ہے کہ لوگوں مجھے کل کی خبر پتا ہے لیکن میں اپنے رسولوں کو بھی بتا دیتا ہوں، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ آدھی آیت کو لے کر مان لیتے ہو، پوری آیت کو مانتے نہیں ہو۔ سنیں ذرا کل کی خبر کیا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میں روایات کے ریفرنسز اس لیے دیتا ہوں کسی کو شک و شبہ نہ رہے، یہ ریفرنسز آپ لوگوں کی تشفی کے لیے دیتا ہوں، ورنہ مجھے مسند کا خیال ہے جس ممبر پر جو بندہ بیٹھتا ہے اس کی قدر و منزلت جسے پتہ ہو اسے ہی بیٹھنا چاہیے، اور اس مصلے کا بھی ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے، یہاں سے جھوٹ تو بولا ہی نہیں جا سکتا، تو وہ بات ہی کافی ہوتی ہے۔ لیکن ریفرنسز دے دیتا ہوں، حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ ابھی شہید نہیں ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت سے پہلے ہی ساری خبریں دے دی۔ دیکھیں سوشل میڈیا ہے نا، یہ سوشل میڈیا جب چلتا ہے، کسی جگہ پر پریس کانفرنس ہو، کوئی ریلی ہو، کوئی جلسہ ہو، تو لائیو کوریج جب آ رہی ہوتی ہے ٹی وی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی فلاں تقریر کر رہا ہے، فلاں منسٹر تقریر کر رہا ہے۔ لائیو کوریج یہ دنیا کی ہے۔ سنیں ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تین صحابی، حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ میدان جنگ میں تھے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینوں مسافت سے دور مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے، کچھ صحابہ حضور کے پاس تھے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت جھنڈا میرے زید نے سنبھالا ہوا ہے، میرے زید نے جھنڈا سنبھالا ہوا ہے۔ کچھ دیر گزری، حضور نے فرمایا میرا زید شہید ہو گیا ہے، جھنڈا میرے جعفر نے سنبھال لیا ہے۔ کچھ دیر گزری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جعفر بھی شہید ہو گیا ہے، جھنڈا ابن رواحہ نے پکڑ لیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی طرف دیکھ رہے، یہ خبر غیب ہے، اس سے بڑی غیب پر کون سی دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا میرا ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے، جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے۔ حضور نے فرمایا اب جھنڈا حضرت خالد نے پکڑا ہے اور میرا اللہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر ہی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ یہ روایت تینوں کتب سے میں نے پیش کی ہے۔ چوتھے نمبر والی حدیث مبارکہ رواہ البخاری، بخاری شریف میں موجود، و ابو داؤد، داؤد شریف میں موجود، و سنن دارمی، دارمی میں موجود، و احمد، مسند احمد میں موجود، ابن ابی شیبہ میں موجود۔ 5 کتابوں کے حوالے۔ روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ۔ خیبر فتح ہوا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بنا ہوا گوشت آیا اور بطور ہدیہ پیش کیا گیا، جس میں زہر ملایا تھا یہودیوں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے یہودی یہاں پر موجود ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ سارے یہودی آئے، حضور نے پوچھا صحیح جواب دو گے؟ سوال کروں؟ انہوں نے کہا جی ہم صحیح جواب دیں گے۔ حضور نے فرمایا تمہارا جد اعلیٰ کون ہے؟ کسی کو کھڑا کیا، پوچھا۔
تو فلاں، اس نے کہا فلاں ہمارا جد اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، تمہارے جد اعلیٰ کا نام یہ ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک اور بات پوچھوں، سچ بتاؤ گے؟ کہنے لگے سچ نہ بھی بتایا آپ کو پتہ چل جانا ہے، آپ کو پتہ چل جانا ہے۔ تو پتہ چلا یہودیوں کو بھی پتہ ہے کہ حضور علم غیب جانتے ہیں۔ یہ 2023 میں سمجھانا مشکل ہو رہا ہے کہ علم مصطفیٰ کیا ہے، لیکن یہودیوں کو مطلع خبر ہے کہ ہمارے آقا غیب جانتے ہیں۔ اچھا جی، حضور نے فرمایا پوچھوں؟ پوچھیں جی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑے دن ہم دوزخ میں رہیں گے اور تھوڑے دن آپ کی امت دوزخ میں رہے گی۔ حضور نے فرمایا تم لوگ جہنم میں رہو گے، اس کی ذلت اٹھاتے رہو گے، خدا کی قسم ہم جو میرے امتی ہیں یا اسلام پر کاربند ہیں یہ کبھی بھی تمہارے جانشین نہیں بنیں گے، تمہارے ساتھ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ سچ بتاؤ گوشت میں زہر کس نے ملایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی نے ملایا تھا، صرف یہ چیز چیک کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو گوشت میں زہر ملانے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ 5ویں حدیث مبارکہ، بس مختصر وقت میں اپنا ٹائم پر ہی ختم کرتا ہوں، یہ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ 9 سے 10 منٹ ہی ہوتا ہے۔ 5ویں حدیث مبارکہ، معراج کا سفر کرنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو وقت بڑا قلیل تھا، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، سوالات کی بھرمار تھی۔ سوالات کرنے والے اس دور کے کوئی مسلمان صاحب نہیں تھے، وہ یہودی تھے، آگے کھڑے تھے، سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ دیکھیں اس مسجد میں اگر کوئی 30 سال سے بھی نماز پڑھ رہا ہے، 40 سال سے بھی پڑھ رہا ہے، اس سے اچانک پوچھا جائے پنکھے کتنے ہیں، لائٹیں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ ایک دفعہ سوچے گا کتنی ہیں، سوچ کے دکھائے گا، بتائے گا، سوچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا مسجد اقصیٰ کا ذکر کرنے والے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز تو پڑھی لیکن میں کون سا ستون گننے گیا تھا، میں کون سا دروازے گننے گیا تھا؟ لیکن چونکہ اللہ اپنے رسولوں کو مطلع فرماتا ہے، جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، حضرت جبریل ساری مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر حضور کے سامنے لے آئے۔ حضور فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہودیوں کرو سوال، یہودی سوال کرنے لگے، میں دیکھتا گیا، میں بتاتا گیا مسجد اقصیٰ کے اتنے دروازے ہیں، اتنے ستون ہیں، اتنی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سنو، پوچھ رہے ہو نا سوال، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا قبر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے جو ایک قبیلہ میں نے دیکھا، قبیلہ شنو، جس کے گنگریالے بال تھے۔ پھر علم غیب حضور نے بتانا شروع کیا تو بالوں کا بھی بتایا کہ گنگریالے بال تھے۔ پھر کھڑکی بڑی چیز رہ جاتی ہے، بال تو چھوٹے سے رہ جاتے ہیں۔ پھر حضور نے بتایا گنگریالے بال تھے، اور میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، وہ میرے صحابی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کی شکل کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کی شکل کے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کو دیکھا، صحابہ وہ میری شکل کے ہیں، جیسے میں نظر آ رہا ہوں میرے دادا میری شکل کے ہیں۔ پھر نماز کا وقت آیا، میں نے سب انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو پھر مجھے کہا گیا کہ یہ مالک جہنم داروغہ ہے جہنم کا، اسے سلام کیجئے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے بھی مجھے سلام کیا۔ تو علم غیب پر میرے خیال سے 1 آیت 5 احادیث دلائل کے لیے کافی ہیں۔ بہرحال میں آپ کو دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں آپ کو عقیدہ سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کوئی سنی وابی شیعہ بریلوی تک محدود نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے جو قرآن نے بتایا، جو فرمان رسالت نے بتایا، جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔